سپریم کورٹ کی بینچ نمبر 1 جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان فرما رہے تھے، 3 رکنی بینچ آج ان کے پاس براڈ شیٹ جو ایک انٹرنیشنل فرم ہے جو مین آف آئل میں رجسٹرڈ ہے. جب پاناما لیک کا آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں انٹرنیشنل انویسٹیگیٹو جرنلسٹ گلوبلی جو دنیا کے تھے، جب انہوں نے ایک جو ہے فرم ان کی مساق فرم کے میں جو انہوں نے کیا تھا دنیا کے تمام تر ان مخصوص لوگوں کے جو جائیدادیں تھیں جو انہوں نے لوٹ مار کی تھی، جو مختلف ممالک کے سربراہان تھے، حکمران تھے اور جو متمول تھے، جنہوں نے اپنے ملکوں سے اپنی دھرتیوں سے لوٹ مار کر کے اور دنیا جہان میں اپنے جائیدادیں، جاگیریں اور پیسے سٹیک کیے تھے، وہاں انہوں نے ایک جعلی قسم کی جو ہے کمپنیز، آف شور کمپنیز بنائی تھیں. ان کا ایک بہت بڑا انکشاف ہوا 2017 میں، اور کئی ممالک کے تو سربراہان کو مستعفی ہونا پڑا. جو غیرت مند تھے وہ تو چھوڑ کے چلے گئے. لیکن پاکستان کے بارے میں بھی 6 ایسی کمپنیاں تھیں جس میں اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کے توسط سے 6 جو ہے آف شور کمپنیاں کا ذکر تھا، اور ان آف شور کمپنیوں کے توسط سے انہوں نے مختلف جو ہے املاک دنیا میں خریدی تھیں، اور مختلف ملکوں میں انہوں نے اپنے جو ہے منی لانڈر کر کے پیسے اور جائیدادیں اور جاگیریں جو ہیں انہوں نے بنائی تھیں، اور اپنے دھرتی ماں کو لوٹ کر وہ مال وہ ادھر لے کر گئے تھے. تو یہاں پر اس وقت کی جو حکومت تھی، انہوں نے چنانچہ اس معاملے کے لیے براڈ شیٹ، جس کا آج کیس لگا ہوا تھا، براڈ شیٹ جو کہ بین الاقوامی طور پر ایک مین آف آئل میں ایک فرم رجسٹرڈ ہے، اس کو انہوں نے انگیج کیا، کیونکہ وہ ایسٹ ریکوری ان کی جو ہے انویسٹیگیشنز پر ان کا مہارت حاصل تھی. تو چنانچہ براڈ شیٹ کو ساتھ یہ معاہدہ کیا اس وقت کے صدر نے اور اس وقت کی نیب نے. صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف تھے، اور اس وقت جنرل وہ نیب کے چیئرمین ان کے توسط سے ہوا کہ آپ دنیا میں جہاں جہاں بھی شریف فیملی کے، اور خصوصاً نام اس میں اسحاق ڈار صاحب کا بھی تھا، وہ بھی تو فیملی ہو گئی کیونکہ سمدھی ہیں، باقی تو جو ہے محترم نواز شریف صاحب، ان کے فرزندان، ان کی جو ہے بیٹی، ان کا داماد، اور ان ساروں کے نام تھے. اور انہوں نے کہا کہ ان کی جو جہاں جہاں بھی آپ کو ایسٹس اور پراپرٹی آپ ڈسکور کریں گے دنیا میں، اس میں 80% جو ہے وہ حاصل پاکستان کے عوام کو جائیں گے، پاکستان کے حکومت کو اور خزانے میں ریاست میں جائیں گے، اور 20% آپ کو اس کا یعنی محنتانہ یا معاوضہ دیا گیا فیس کے طور پر جو ان کی ایگریمنٹ مندرج ہوا. اس میں چنانچہ براڈ شیٹ نے اس میں انویسٹیگیٹو فرمز جو تھیں مختلف ممالک کی، ان کو انگیج کیا، باقاعدہ ان کو پیسے دے کر انگیج کیا، اور پھر آگے سے یہ ان کا کام تھا کہ وہ نہ صرف ان ممالک کے سرکاری جو ریکارڈ ہیں اس تک دسترس کریں، جس طرح بھی کریں، یہ ان کا معاملہ تھا، اور وہ تمام جو ہے اطلاعات لے کر آئیں جس سے ثابت ہو کہ یہ پراپرٹیز، یہ جائیدادیں، یہ جاگیریں جو ہیں، یہ پیسے جو ہیں، یہ شریف فیملی کے انہی سپوتوں کے ہیں جن کا نام ان کو دیا گیا تھا. تو یہ 3 لسٹیں مختلف اوقات میں براڈ شیٹ کو دی گئی تھی. یہ 2000 میں یہ معاہدہ منضبط ہوا حکومت پاکستان نیب کے درمیان اور براڈ شیٹ کے درمیان. لیکن جب یہ انہوں نے تو کام شروع کر دیا براڈ شیٹ نے، اور براڈ شیٹ نے یہ پاک لین والے فلیٹس بھی جو ہے ڈگ آؤٹ کر کے دیے. براڈ شیٹ نے وہ جو ہے اسحاق ڈار صاحب کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی روشنی میں انہوں نے جو ہے قاضی فیملی کے جو اکاؤنٹس جیل سازی منی لانڈرنگ کر کے بھیجے تھے، وہ پیسے بھی انہوں نے ڈگ آؤٹ کیے. انہوں نے حدیبیہ پیپر ملز کا بھی جو ہے وہ ڈگ آؤٹ کیا، وہ جو تھا، اور اسی طرح سے باقی جگہوں پر بھی انہوں نے ساری ایسٹس اور پراپرٹیز کی تفصیلات نیب کو فراہم کیں. اب جب یہاں جے آئی ٹی بھی بنی، تو جے آئی ٹی جب بنی تو یہاں 10 والیومز میں سپریم کورٹ میں دیا گیا. لیکن اس دوران میں یہ ہوا کہ
محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ جنرل پرویز مشرف نے ڈیل کر لی، ڈیل کر کے اس کا جو ہے معاہدہ براڈ شیٹ کے ساتھ 2003 میں فسخ کر دیا یک طرفہ طور پر، اس کو جو ہے انہوں نے اڑا دیا۔ اور آپ نے ساری قوم نے دیکھا کہ بعد میں یہ 10 سال کا معاہدہ کر کے شریف فیملی یہ بعد میں سرور محل میں چلی گئی، یہ معاہدہ کر کے جنرل پرویز مشرف سے۔ اب جب یہ بین ادھر آیا، انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب ہمارے ساتھ جو آپ کا معاہدہ تھا وہ تو یہ تھا، اس سے آپ کیسے فسخ کر سکتے ہیں؟ چنانچہ جب یہ جھگڑا ہوا تو یہ مین آف آئل کی کورٹ میں گیا اور انہوں نے ایک سول آربیٹریٹر سر اینتھنی ایونز QC جو وہاں کا ریٹائرڈ جج تھا برطانیہ کی ہائی کورٹ کا، اس کو سول آربیٹریٹر، دونوں فریقین نے سول آربیٹریٹر بنایا۔ اس نے پہلا فیصلہ یہ دیا گورنمنٹ آف پاکستان، اور انہوں نے کہا یہ تو ہمارا معاہدہ ہم نے منسوخ کر دیا، ہم رسپانسبل ہی نہیں ہیں، ہم ذمہ دار ہی نہیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے کے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ معاہدے کا جو فسخ کیا ہے یہ آپ نے یک طرفہ کیا ہے، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، یہ ہم مسترد کرتے ہیں اور آپ جواب دہ ہیں۔ یہ معاہدہ بدستور جاری و ساری رہتے ہوئے ہم اس کو آگے پروسیڈ کرتے ہیں۔ یہ حکومت پاکستان اور یہ برطانیہ میں لے گئی، اور ہائی کورٹ برطانیہ نے، UK کی ہائی کورٹ نے لنڈن میں نہ صرف وہ خارج کیا بلکہ حکومت پاکستان اور نیب کو جرمانہ بھی عائد کیا۔ اس کے بعد چنانچہ سر اینتھنیز اس کو جاری رہے۔ پھر پتہ چلا کہ یہ 10th والیوم جو یہاں تھا، یہاں نیب نے اور JIT نے یہ کہہ کر سپریم کورٹ کو کہا کہ اس معاہدے کو مہربانی کر کے آپ سیل کر دیں، کیونکہ اس میں شریف فیملی کے وہ باہر بیرونی اثاثے جو انہوں نے پاکستان کو لوٹ کر بنائے ہیں ان کی تفصیل ہے، جو ہم ابھی حکومتوں سے میمو آف انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے ان سے یہ انفارمیشن سلیسٹ کر رہے ہیں سرکاری طور پر، تاکہ وہ ہم دیں وہ ہمیں، اور ہم اس پر آگے پروسیڈ کریں۔ اگر آپ نے اس کو ڈسکلوز کر دیا تو ہمیں خطرہ یہ ہے کہ یہ شریف فیملی وہ وہاں کاغذوں میں، ریکارڈ میں وہ رد و بدل کر کے غائب کروا دیں گے ثبوت کو، یا چونکہ یہ اتنے با اثر ہیں، ایک انٹرنیشنل مافیا کا حصہ ہیں، تو یہ وگرنہ ان حکومتوں کے بھی چونکہ ان کے ذاتی تعلقات ان کے اکابرین سے ہوتے ہیں، یہ وہ انفارمیشن ہمیں مہیا نہیں کرنے میں رکاوٹ پیدا کریں گے۔ تو چنانچہ سپریم کورٹ نے ان کے نیب کے اور JIT کے اس استدلال پر والیوم 10 کو اس وقت سیل کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ سر اینتھنی نے اس کو ہٹا کے باقی کا ایوارڈ دے دیا، اور ایوارڈ میں آپ نے دیکھا کہ پھر جس طرح سے اس کی ایگزیکیوشن ہوئی حکومت پاکستان کے۔ آج جو نمائندہ تھا ایڈیشنل اٹارنی جنرل، اس نے کہا کہ ہم نے اتنا جو ہے 28 ملین کے کتنا ہم نے دیا ہے، اس کے ہرجانہ بھی بھرا ہے، جرمانہ بھی بھرا ہے، وغیرہ وغیرہ جو ان کے ذمہ بنتے تھے۔ تو میں نے کل یہی پوچھا تھا ان سے، اسٹیورڈ سے، جو کہ براڈ شیٹ کے جو نمائندہ تھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ ضرور گئی ہے سر اینتھنیز کا جو ہے ایوارڈ یہ گیا ہے، لیکن یہ کورٹ کا جو مینکس کورٹ ہے مین آف آئل کی، اس میں یہ معاملہ زیر تجویز ہے، اور یہ ابھی بھی 10th والیوم کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ لیکویڈیشن اپوائنٹ ہوئی ہے، اور لیکویڈیٹر نے ابھی اپنے ہم نے قرضہ جات دینے ہیں جو ہم نے مختلف ممالک میں انگیج کیے تھے، امپلائی کیے تھے، جن کے ذریعے سے یہ تمام اطلاعات اور انفارمیشن ہم نے سیکھ کی ہے۔ تو آج میں نے یہی کہا کہ جناب ابھی تک یہ جو ہے یہ معاملہ ابھی یکسو نہیں ہو سکا ہے، اور اس لیے ضرورت ہے، اور وہ میں نے لیٹر بھی دکھایا۔ ان کا خیال اس کا یہ تھا وفاق کا کہ جی یہ انہوں نے صرف مانگی تھی کہ یہ آربیٹریشن کے لیے 10th والیوم کی ریکوائرمنٹ ضرورت ہے، تو چونکہ آربیٹریشن سر اینتھنی ایونز نے کنکلوڈ کر کے ایوارڈ فائنل دے دیا ہے، تو اب ان کی نالش اگر انہوں نے کرنی ہے تو یہ نئے سرے سے ان کو کرنا پڑے گا، اگر ابھی بھی ان کو اس والیوم کی ضرورت ہے۔ تو پھر میں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں جی یہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت ہے، پاکستان کے عوام کا اس پر استحقاق ہے، اور اس طرح سے اگر ہم نے اپنے حکمرانوں کو لیٹیٹیوڈ دیا
تو پھر وہ چوتھی مرتبہ بھی وزیر اعظم بن کے پھر اس دھرتی ماں کو لوٹیں گے. تو یہ آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ اس میں آئین کی پاسداری کریں اور عوام کی جو ہے حقوق کی پامالی کو جو ہے روکیں ونس اینڈ فار آل. سو اس لیے مجھے یہ بھی ہے کہ 80% جو پاکستان کی عوام کا تھا اور ریاست پاکستان کا تھا وہ بھی زائل ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ 10th والیوم میں کچھ تھا, کیونکہ سپریم کورٹ نے جب وہ فیصلہ کیا تو اس فیصلے میں ذکر, میں نے کہا جی اگر فیصلے میں ذکر حتمی نہیں کیا گیا تو پھر وہ سیل والا آرڈر جو سپریم کورٹ کا ہے وہ پھر ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ خود جنرل پرویز مشرف کے کیس میں اسی سپریم کورٹ نے جب ECL کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا یہ تو عبوری حکم میں ہم نے ایک دفعہ ECL پہ ڈالا تھا نام, جب فائنل فیصلہ ہم نے اس کا کیا تھا تو اس میں ہم نے اس کو ری افرم یا یہ ریٹریٹ یا اس کو ہم نے مہر تصدیق نہیں دی تھی. سو اس میں بھی آپ کو جب یہ لگتا ہے کہ حتمی فیصلے میں یہ سیل کا کوئی ذکر نہیں ہے تو پھر آپ اپنا درخواست دیں اور اس کی نقل لیں, تو جو بھی آپ کو میسر آتی ہے. تو اس کی روشنی میں میں نے سرے دست میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں اس معاملے کو جو ہے یہیں نپٹاتا ہوں, واپس لیتا ہوں, اور میں اپنی نالش برائے حصول 10ویں والیوم کے جو انہوں نے چوری اور لوٹ مار کر کے جو انہوں نے جائیدادیں اور جاگیریں دنیا میں کہیں سٹیک کر کے خریدی ہیں اور رکھی ہیں جو پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے, میں اس کے لیے ایک علیحدہ نالش کروں گا. اس بنا پر جو ہے انہوں نے مجھے واپس وہ اجازت دے دی ہے آج. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو پھر دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ورلڈ اوور تھے جنہوں نے یہ سارا تفتیش کی تھی. براڈ شیٹ ایک انٹرنیشنل فرم ہے جنہوں نے یہ تصدیق کی تھی, اور شریف برادران کے بشمول ایون فیلڈ کے اور بشمول دیگر ذرائع کے وہ انہوں نے ثابت کیا تھا کہ اپنی تفتیشوں میں کہ یہ پاکستان سے لوٹی ہوئی دولت تھی, عوام غریب عوام کی جو ہے یہ ان کی پونجی تھی جو شریفوں نے لوٹ کر پاکستان سے باہر لے جا کر اور پاکستان سے باہر اپنا بیرونی اثاثہ جات بنائے تھے, جس کی بیسس پہ آج انہوں نے نیب کے قوانین کو ملیا میٹ کر کے اور انہوں نے اپنے کیسز ایک ایک کر کے بند کروا کے اور وہ دودھ کے دلے ہو گئے ہیں, اور پھر چوتھی مرتبہ ماشاءاللہ سوچ رہے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے. تو آج کی یہ کارروائی تھی جو آپ سے شیئر کی جا رہی ہے. صاحب وہ پاناما بینچ کے ایک معزز جج تھے جسٹس عظمت سعید شیخ, جنہوں نے نواز شریف کو نائل بھی کیا تھا, انہوں نے براڈ شیٹ کمیشن کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی تحقیقات کی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ غلط طریقے سے کیا گیا اور پاکستان کی قوم کو اس کا نقصان پہنچایا گیا. تو یہ معاہدہ جو تھا یہ جیسا بھی کیا گیا $28 ملین دیے گئے, اور تاثر یہ ہے کہ وہ کمپنی ابھی بھی پاکستان کو نچوڑنا چاہ رہی ہے. یہ آپ ان سے پوچھیں جو پہلے فیصلہ کچھ دیتے ہیں اور پھر جب ان کو ماشاءاللہ شریفوں کی وہ جھولی میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ کوئی اپنا یو ٹرن مارتے ہیں, یہ ان سے پوچھیں. عظمت سعید شیخ صاحب کے بارے میں سپریم کورٹ کیوں والیوم 10 کو پبلک نہیں کرنا چاہتی؟ یہی میرا کنسرن ہے کہ 19A آرٹیکل جو ہے وہ بڑا واضح کہتا ہے. میں نے یہی بار بار کہا, میں نے کہا عوام پاکستان کو جو ہے آگہی کی ضرورت ہے, ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ اس میں ایسٹس اور جائیدادیں جو ہیں شریف فیملی نے جو مختلف ممالک میں سٹیک کی ہوئی ہیں عوام کو پتہ ہونا چاہیے, اور یہ حق ہے ان کا, اس لیے دیجیے گا. یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی اس پٹیشن کی حد تک جو ہے جو آپ نے مانگی تھی کہ آربیٹریٹر کے لیے ضرورت ہے, وہ چونکہ آربیٹریشن کنکلوڈ ہو گئی ہے, وہ ایوارڈ ہو گیا ہے, اس لیے اس پٹیشن کی حد تک ہم کہتے ہیں کہ یہ مزید اس میں کارروائی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ ہمیں دوسرے ذرائع سے ہم حاصل کریں گے اور عوام کو انشاءاللہ آگہی دیں گے. تھینک یو.